السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو عزیزو، یہ جو نماز ہے یہ صرف چند حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یقیناً مومن فلاح پا گئے، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، یعنی اطمینان و سکون کے ساتھ جو نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز دوبارہ ادا کرنے کا حکم دیا جنہوں نے جلدی جلدی نماز ادا کی تھی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں موجود تھے، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے جلدی جلدی نماز ادا کی اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام عرض کیا۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آئے، اسی طرح تیسری مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر آپ نے انہیں یہی حکم دیا۔ تو پھر وہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنا آتا ہے، آپ مجھے بتائیے میں کیسے نماز پڑھوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اللہ اکبر کہو، اس کے بعد جو تمہیں میسر ہے قرآن کا حصہ تلاوت کرو، اس کے بعد ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، جب رکوع کرنا ہے نا تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر جب رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، جب سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ صحابی آرام و سکون سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نہ تو صحیح طرح وہ رکوع کر رہے تھے، نہ صحیح سے رکوع سے سیدھے کھڑے ہو رہے تھے، نہ صحیح سے سجدے کی ادائیگی کر رہے تھے۔ تو گویا کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو عزیزو، آج ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ جو اکثر غلطی کرتے ہیں وہ یہ، جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، ان کی کمر سیدھی بھی نہیں ہوتی، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک سجدے سے سیدھا اٹھتے بھی نہیں ہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو عزیزو، اس طرح نماز کی ادائیگی درست نہیں ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، جو بدترین چور ہے وہ نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، نماز کا چور کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو نہ صحیح سے رکوع کرتا ہے نہ صحیح سے سجدہ کرتا ہے، گویا کہ وہ نماز کی چوری کر رہا ہے۔ تو عزیزو، جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، تو اسے آرام و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔